بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ولی سلم نے آغاز کیا کہ مستقبل کے دعا گو پاک جناب اسلام صدقے میں کا مستقبل روشن ہو اور بارگاہ باب اللہ رسال میں قرآن مجید قرآن ثابت قرآن ناطق کا نظام پیش کرے باوجہ بلند علیہ السلام اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب واتقوا الله إن الله سريع الحساب اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبطت أعماله وهو في الآخرة من الخاسرين والمحسنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن
هن أجورهن محسنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط أعماله وهو في الآخرة من الخاسرين الآخرة من الخاسرين صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم وصدق مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وآل محمد. میں گزاروں مظفر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں بارگاہ با عبداللہ حسین میں خراج عقیدت پیش کریں بآواز بلند نعرہ صلوات. سلوات. شبیر کو وراثت خیر الورا ملی، عباس کو شجاعت شیر خدا ملی، قاسم کو عظمت حسن مجتبی ملی، اس گھر میں سب کو شان خدا سے جدا ملی. زینب نے پایا رتبہ اعلیٰ بطول کا، اکبر کو مل گیا ہے سراپا رسول کا. سلوات. ہم بیان کر پائیں گے کیا مرتبہ عباس کا، قد بتا سکتے نہیں جب انبیاء عباس کا. چاہے معصومی کی ہو چاہے رب کی بارگاہ، رد نہیں ہوتا کہیں بھی فیصلہ عباس کا. یا شب ہجرت علی کی نیند دیکھی وقت نے، یا شب عاشور دیکھا جاگنا عباس کا. جس کا جو جی چاہے آئے سر جھکا کے مانگ لے، ہے خزانہ ہر خزانے سے بڑا عباس کا. مائیں اپنے نونہالوں کو بنا دیتی ہیں شے، ان کو واقع میں سنا کے تذکرہ عباس کا. میں گزاروں جناب سلیم برنام پوری صاحب تشریف لائیں بارگاہ عبداللہ حسین میں خراج عقیدت پیش کریں بآواز بلند نعرہ صلوات. جب تک غم سرور کی قیادت نہ ملے گی، جب تک غم سرور کی قیادت نہ ملے گی، محشر میں نمازوں کو بھی عزت نہ ملے گی، جب تک غم سرور کی قیادت نہ ملے گی.
جی بھر کے مجھے کرنے دو شابیر کا ماتم، جی بھر کے مجھے کرنے دو شابیر کا ماتم، جب سے پہ قضا آئے گی مہلت نہ ملے گی، جب تک غم سرور کی قیادت نہ ملے گی۔ اور یہ بھی شعر دیکھیں حضرات، چلنے دو ترائی پہ ذرا نیزہ عباس، چلنے دو ترائی پہ ذرا نیزہ عباس، پر ہے ملک الموت کو فرصت نہ ملے گی، جب تک غم سرور کی قیادت نہ ملے گی۔ یہاں سے ایک مطلع اور دو تین شعر وقار بھائی ایک دم تازہ ترین ہے، ملاحظہ فرمانے سے بات پڑھ دیں گے۔ جس مقتل کے آئینے میں ہر چہرہ ساجاد کا ہے، جس مقتل کے آئینے میں ہر چہرہ ساجاد کا ہے، اس مقتل میں شکر کا سجدہ کام بڑا ساجاد کا ہے، اس مقتل میں شکر کا سجدہ کام بڑا ساجاد کا ہے۔ شریک وقار بھائی، ایک دعوائے وحدت ہے اور ایک دلیل وحدت ہے، ایک دعوائے وحدت ہے ایک دلیل وحدت ہے، یہ سجدہ شابیر کا ہے اور وہ سجدہ ساجاد کا ہے، یہ سجدہ شابیر کا ہے اور وہ سجدہ ساجاد کا ہے۔ بطور خاص شعر دیکھیں بخار بھائی، کہ شام غریباں پھیل چکی ہے، صبح نہ ہوتی محشر تک، شام غریباں پھیل چکی ہے، صبح نہ ہوگی محشر تک، دن کی ہتھیلی پر یہ سورج رکھا ہوا ساجاد کا ہے، دن کی ہتھیلی پر یہ سورج رکھا ہوا ساجاد کا ہے، تو دو موقعوں پر دو منظر ہیں، دونوں قیامت
کے منظر دو موقعوں پہ دو منظر ہیں دونوں قیامت کے منظر ایک خط شمشیر جری کا ایک خطبہ ساجاد کا ہے ایک خط شمشیر جری کا ایک خطبہ ساجاد کا ہے اور یہ آخری شعر ملاحظہ فرمائے کہ دونوں کی محنت ہے برابر فرق نہ کیجے دونوں میں دونوں کی محنت ہے برابر فرق نہ کیجے دونوں میں جو شہزادی زینب کا ہے وہ مولا ساجاد کا ہے جو شہزادی زینب کا ہے وہ مولا ساجاد کا ہے اور ایک شعر بہت اچھا یاد آ گیا کہ کرب و بلا کے بعد یہ آنکھیں دونوں کی مقروض ہوئی کرب و بلا کے بعد یہ آنکھیں دونوں کی مقروض ہوئی کچھ قرضہ شابیر کا ہے کچھ قرضہ ساجاد کا ہے کچھ قرضہ شابیر کا ہے کچھ قرضہ ساجاد سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے مرحوم و مغفور کی روح کو ہدیہ فرما دو بآواز بلند نعرہ صلوات پڑھے اللہم صلی علی محمد و آل محمد چند اشعار ثواباً پیش خدمت ہے مطلب جناب سید سجاد کے حوالے سے صحت کے لیے یوں بھی دعا مانگ کے دیکھو صحت
کے دیکھو صحت کے لیے یوں بھی دعا مانگ کے دیکھو بیمار کے صدقے میں شفا مانگ کے دیکھو بیمار کے صدقے میں شفا مانگ کے دیکھو. یہ بھی مطلب ملاحظہ کیجیے گا. سانسوں کے اکھڑنے کی دوا مانگ کے دیکھو سانسوں کے اکھڑنے کی دوا مانگ کے دیکھو عباس کے پرچم کی ہوا مانگ کے دیکھو عباس کے پرچم کی. صلوات پڑھے محمد عباس کے پرچم کی ہوا مانگ کے دیکھو. شعر ملاحظہ کیجیے کہ شاید کوئی بات ہو. دنیا کے غموں سے تمہیں مل جائے گی فرصت دنیا کے غموں سے تمہیں مل جائے گی فرصت توفیق غم کربوں بلا مانگ کے دیکھو توفیق غم کربوں دنیا کے غموں سے تمہیں مل جائے گی فرصت توفیق غم کرب بلا مانگ کے دیکھو توفیق غم کرب. یہ بھی شعر دیکھیے گا کہ راس آئے گی ہر حال میں مولا کی غلامی راس آئے گی ہر حال میں مولا کی غلامی عنبر سے سلیقہ تو ذرا مانگ کے دیکھو عنبر سے سلیقہ تو عنبر سے سلیقہ تو ذرا مانگ کے دیکھو سورج بھی پلٹ آئے نمازیں بھی ادا ہوں کہ سورج بھی پلٹ آئے نمازیں بھی ادا ہوں حیدر کے وسیلے سے دعا مانگ کے دیکھو حیدر کے وسیلے سے دعا مانگ کے دیکھو حیدر کے وسیلے سے
صلوات پڑھیں محمد والے محمد. ظالم کو رلانا کوئی دشوار نہیں ہے، خاص طور سے دیکھیے کہ ظالم کو رلانا کوئی دشوار نہیں ہے، اصغر سے تبسم کی ادا مانگ کے دیکھو، اصغر سے ظالم کو رلانا کوئی دشوار نہیں ہے، اصغر سے تبسم کی ادا مانگ کے دیکھو، اصغر سے تبسم کی. سب کچھ تمہیں مل جائے گا اے مانگنے والو، سب کچھ تمہیں مل جائے گا اے مانگنے والو، عباس کی چوکھٹ پا ذرا مانگ کے دیکھو، عباس کی چوکھٹ پا ذرا مانگ کے دیکھو. اور اب یہ شعر بطور خاص ملاحظہ کریں گے کہ سر سے نہ ہٹے گا کبھی آنچل میری بہنوں، سر سے نہ ہٹے گا کبھی آنچل میری بہنوں، زینب کے تصدق میں ردا مانگ کے دیکھو، زینب کے تصدق میں. صلوات پڑھیں. ایک بار اور بار دیگر صلوات حضرات. ابھی چند دنوں پہلے میرن صاحب کے امام باڑے میں ایک طرح ہوئی تھی مولا امام رضا کے حوالے سے، تو میں بالکل تازہ ترین شعر، ایک مطلب 2-3 شعر اور ملاحظہ فرمائیے. ایک بار اور صلوات ارشاد فرمائیں بآواز ملاحظہ فرمائیں بطور خاص. سلام ان پر، سلام ان پر، صف انبیاء سے آتے ہیں، سلام ان پر، صف انبیاء سے آتے ہیں، سلام ان پر، صف انبیاء سے آتے ہیں، جو لوگ شہر امام رضا سے آتے ہیں، جو لوگ شہر امام رضا سے آتے ہیں. ملاحظہ کیجیے گا زبان کا شعر ہے کہ شعور ہی نہیں
دنیا کے بے شعوروں کو خاص شعور ہی نہیں، دنیا کے بے شعوروں کو شعور مد ہے امام رضا سے آتے ہیں، شعور مد ہے امام رضا سے آتے ہیں، شعور مد ہے امام رضا سے آتے ہیں۔ خاص طور سے یہ شعر دیکھیے کہ یہ بات پوچھ لو نرگس کے پھول سے جا کے، خاص طور سے دیکھیے گا، یہ بات پوچھ لو نرگس کے پھول سے جا کے، اجالے آنکھوں میں اشک عزا سے آتے ہیں، اجالے آنکھوں میں اجالے آنکھوں میں اشک عزا سے آتے ہیں، اجالے آنکھوں میں۔ چوتھے امام کے حوالے سے ایک شعر ملاحظہ کیجئے گا بطور خاص، شاید کوئی وہ لفظ بن کے دعا کا شعور رکھتے ہیں، خاص طور سے وہ لفظ بن کے دعا کا شعور رکھتے ہیں، وہ لفظ بن کے دعا کا شعور رکھتے ہیں، حروف مل کے جو زین اللباس سے آتے ہیں، حروف مل کے جو زین اللباس سے آتے ہیں، حروف مل کے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پہ۔ حیات لپٹی ہی رہتی ہے ان کے قدموں سے، حیات لپٹی ہی رہتی ہے ان کے قدموں سے، جو لے کے اپنے کفن کربلا سے آتے ہیں، جو لے کے اپنے حیات لپٹی ہی رہتی ہے ان کے قدموں سے، جو لے کے اپنے کفن کربلا سے آتے ہیں۔ یہ شعر دیکھیے گا، ایک روح ہے، ملاحظہ فرمائیے گا کہ فلک نشینوں سے جبریل کی انا بولی، کیا بولی ملاحظہ کیجیے، فلک نشینوں سے جبریل کی انا بولی، ہم آج عرش در سیدہ
سے آتے ہیں ہم آج عرش در سیدہ سے آتے ہیں ہم آج عرش صلوات ارشاد فرمائیں ہم آج عرش در سیدہ سے آتے ہیں سلام پر. یہ بھی ایک شعر دیکھیے گا جناب سید سجاد کے حوالے سے کہ بتایا ہم کو یہ سجاد کے صحیفے نے بتایا ہم کو یہ سجاد کے صحیفے نے بتایا ہم کو یہ سجاد کے صحیفے نے یہ التجا کے سلیقے دعا سے آتے ہیں یہ التجا کے سلیقے دعا سے آتے ہیں سلام ان پر. یہ خاک مشہدو قم جنتوں کی جنت ہے یہ خاک سلام پڑھے محمد والے ایک بار اور باواز بلند صلوات. بس آخری شعر ہے محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی اللہ. یہ التجا کے سلیقے دعا سے آتے ہیں یہ خاک مشہد قم جنتوں کی جنت ہے یہ خاک مشہد قم جنتوں کی جنت ہے کہ اس زمین پر ملک ابتدا سے آتے ہیں کہ اس زمین پر اس مختم لوگ کہ ادھر سے گزرا ہے عباس کا علم شاید ادھر سے گزرا ہے عباس کا علم شاید وقار خوشبو کے جھونکے ہوا سے آتے ہیں وقار خوشبو. جناب خاص کانپوری صاحب بارگاہ جن حسین میں خراج عقیدت پیش کر رہے تھے. میں نیاز کیا ادب و احترام سے گزارش خطیب انفلا والی نام بار ارشاد بڑی سال تشریف لائیں اور دیش میں 10 باواز بلند نعرہ صلوات. تھوڑا سا دور کر دی بس. حضرات گزارش ہے کہ مرتبہ سورہ الحمد 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جناب سید اختر عباس صاحب مرحوم ابن مرتضی حسین صاحب مرحوم کی روح کو اصال ثواب کر دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
کفوا احد فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیع العلیل العظیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب قلوبنا ومولانا مقتدانا بالقاسم محمد اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا صلوات حضرات گرامی، ایک نہایت مرد مومن عاشق اہل بیت، ایک مرحوم کے اصال ثواب دسنے کی مجلس ہے، لہذا مرحوم مختار عباس صاحب کی پوری حیات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کے سامنے میں نے گفتگو کرنے کے لیے قرآن کے سورہ بنی اسرائیل کی جس آیت کریمہ کو تلاوت کیا۔ اس آیت کے ذریعے خدا نے تمام انسانوں کو خود ان کی اہمیت سے آگاہ کیا، اور آیت کے ذریعے سے ذہن انسانی کو جھنجھوڑا گیا اور ذہن انسانی کو خود اس کی اہمیت اور خود اس کی امپارٹنس کی جانب متوجہ کیا گیا کہ انسان اول اپنی ذات کا عرفان حاصل کرے اور اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ اللہ نے انسان کو ایک عام مخلوق نہیں بنایا ہے بلکہ ایک خاص مخلوق بنایا ہے، اور انسان کی خلقت اور انسان کی خلقت کی اہمیت یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو صرف خلق نہیں کیا بلکہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، خلقت کے ساتھ ساتھ انسان کو عزت بھی دی گئی۔ صرف خلق نہیں کیا بلکہ خلق کرنے کے ساتھ ساتھ انسان کو عزت بھی عطا کی گئی، اور عزت کے ساتھ ساتھ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، انسان کو سفر کے لیے سہولت بھی عطا کی گئی، اور سہولت کے ساتھ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، انسان کو جو رزق دیا گیا اس رزق میں طہارت بھی عطا کی گئی، اور طہارت رزق کے ساتھ وَفَضَّلْنَاهُمْ، اس انسان کو صاحب فضیلت بھی بنایا گیا۔ خود انسان کو اس کی اہمیت سمجھائی جا رہی کہ ہم نے تم کو عزت عطا کی، سفر کے لیے سہولت عطا کی، تمہیں وہ رزق عطا کیا جس میں طہارت عطا کی، اور پھر انسان کو اللہ نے صاحب فضیلت بنایا۔ اور فضیلت کا عزیزان گرامی قانون یہ بنایا گیا کہ اللہ نے جس کو بھی فضیلت عطا کی تو زمین و جائیداد کی بنیاد پر فضیلت نہیں دی گئی، تخت و تاج کی بنیاد پر فضیلت نہیں دی گئی، دینار و درہم کی بنیاد پر فضیلت نہیں دی گئی، بلکہ اللہ نے جس کو بھی صاحب فضیلت بنایا تو صفات کی بنیاد پر فضیلت عطا کی گئی۔ چنانچہ قرآن اعلان کر رہا ہے کہ نبیوں میں بھی بعض نبیوں کو فضیلت دی گئی، بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت دی گئی، تو وہاں بھی جو فضیلت کا قانون ہے وہ بھی زمین و جائیداد کی بنیاد پر یا تخت و تاج کی بنیاد پر نہیں ہے، وہاں بھی صفات کی بنیاد پر ہے۔ کسی کو علم کی وجہ سے فضیلت ملی، کسی کو شکر کی وجہ سے فضیلت ملی، کسی کو صبر کی وجہ سے فضیلت ملی، کسی کو تقوی کی وجہ سے فضیلت ملی، کسی کو زہد کی وجہ سے فضیلت ملی۔ یعنی نبیوں کو بھی اللہ نے جو فضیلتیں عطا فرمائی ہیں
وہ صفات کی بنیاد کے اوپر عطا کی ہیں کہ صفتیں دیکھ دیکھ کے اللہ نے فضیلتیں دی۔ اب دیکھیں صفتوں میں بھی دو طرح کی صفتیں ہوتی ہیں۔ کچھ صفات وہ ہیں جو ذات مومن تک محدود ہیں، بہت غور سے سنیے گا، کچھ صفتیں وہ ہیں کہ جو صرف ذات مومن تک محدود ہیں، وہ صفتیں صرف مومنین کے پاس ہوتی ہیں، وہ صفتیں کسی غیر مومن کے پاس یا غیر مسلم کے پاس نہیں ہوتی ہیں۔ اور ان صفتوں میں صفت تقوی ہے کہ تقوی کی صفت صرف مومن کے دامن میں ملے گی، غیر مومن کے دامن میں نہیں ملے گی۔ صفت توکل، یہ جو توکل ہے یہ مومن کے دامن میں ملے گا، غیر مومن کے دامن میں نہیں ملے گا۔ صفت زہد، یہ صفت بھی دامن مومن میں ملے گی، غیر مومن کے دامن میں آپ کو صفت نہیں ملے گی۔ لیکن کچھ صفات ایسی ہیں کہ جو مومنین کے پاس بھی نظر آئیں اور تاریخ کے دامن میں وہ صفتیں غیر مومنین کے پاس بھی نظر آئیں۔ چنانچہ ان صفتوں میں سب سے نمایاں صفت کا نام ہے صفت عدل۔ ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد، اور فرمائیے گا بھائی یہ مجلس چونکہ ایک ریٹائرڈ جج جناب اختر عباس صاحب کے سال ثواب کی مجلس ہے، لہذا میں اسی رخ سے آپ کے سامنے گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے نمایاں صفت ہے صفت عدل۔ یہ صفت عدل وہ ہے کہ جو صرف مومنین کے دامن میں نظر نہیں آئی بلکہ غیر مومنین تک کے دامن میں نظر آئی، اور اللہ کو یہ صفت اتنی پسند ہے کہ یہ صفت جس کے پاس بھی ہو اللہ اسے فضیلت عطا کر دیتا ہے۔ یہ صفت اگر غیر مومن کے پاس بھی ہو تو یہ صفت دیکھ کے اللہ اس کو بھی فضیلت عطا کرتا ہے، اور یہ صفت تاریخ کہتی ہے کہ غیر مومنین کے دامن میں بھی رہیں۔ اگر آپ مجھ سے دلیل پوچھیں تو دلیل یہ ہے کہ اگر یہ صفت کبھی کسی غیر مومن کے دامن سے نہ گزری ہوتی تو تاریخ میں ایک حاکم گزرا ہے، اس کا نام نوشیروان ہوتا، نوشیروان عادل نہ ہوتا۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد، غور فرمائیے گا، ایک حاکم گزرا ہے، اس کا نام نوشیروان ہے، مگر جب بھی نوشیروان کہا جاتا ہے تو نوشیروان کے ساتھ اس کا لقب آتا ہے نوشیروان عادل۔ صفت عدل کی وجہ سے اس کا لقب ہی ہو گیا نوشیروان عادل۔ حدیث رسول موجود ہے کہ اس صفت عدل کی وجہ سے، اس صفت عدل کی وجہ سے چونکہ مسلم نہیں تھا لہذا وہ جائے گا جہنم۔ جب کسی نے نبی سے پوچھا کہ وہ اتنا عادل تھا اس کا انجام کیا ہوگا تو فرمایا انجام یہ ہوگا کہ وہ جہنم جائے گا، مگر جہنم میں بھی صفت عدالت کا انعام پائے گا۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ جہنم جا کے بھی صفت عدالت کا انعام پائے گا کہ جہنم کی آگ اس کو نہیں جلائے گی، وہ جہنم میں رہے گا مگر جہنم کی آگ کا اثر اس کے اوپر نہیں ہوگا، صرف اور صرف صفت عدل کی وجہ سے۔ اس کا مطلب عدل صرف ایک صفت کا نام نہیں ہے، یہ جملہ غور سے سنیے گا، عدل صرف ایک صفت کا نام نہیں ہے، عذاب سے بچنے کی سپر کا نام ہے۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد، فرمائیے گا بھائی نگاہ قدرت میں سب سے زیادہ اہم جو صفت ہے وہ ہے صفت عدل۔ یہ صفت عدل غیر مومن کے پاس بھی ہو تو اللہ اسے جزا دیتا ہے، اللہ اسے انعام دیتا ہو۔ پھر اس صفت عدل کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ قادر بھی ہے، مگر اصول دین میں توحید کے بعد قدرت کا ذکر نہیں ہے۔ میں آپ کے ذہن کے قریب آ گیا، بھائی اللہ قادر بھی ہے مگر اصول دین میں توحید کے بعد قدرت کا ذکر نہیں ہے۔ اللہ علیم بھی ہے مگر اصول دین میں توحید کے بعد علم کا ذکر نہیں ہے۔ توحید کے بعد اگر اصول دین میں کوئی صفت نظر آئی تو وہ صفت عدل نظر آئی۔ بھائی اصول دین میں توحید کے بعد عدل کو رکھا گیا، اصول دین میں رکھا گیا۔ اصول دین کا مطلب ہے دین کی جڑ، اصول دین کا مطلب ہے دین کی بنیاد۔ اصول دین میں عدل کو رکھ کے ایک پیغام دیا گیا ہے کہ عدل کو جزو دین نہ سمجھنا، عدل کو بنیاد دین سمجھنا۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد، سنیے گا اذان گرامی، بھائی میں مرحوم کی ذات اور ان کے عہدے سے بہت قریب ہو کے گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں، اسی منزل تک آپ کو پہنچانا ہے کہ صفت عدل کو اللہ نے اصول دین میں رکھا۔ اور پھر اس عدل کی اتنی اہمیت ہے کہ معاملات اسلامی میں قمری حساب چلتا ہے، شمسی حساب نہیں چلتا۔ یعنی اسلام کے جتنے بھی معاملات ہیں اس میں سورج کا دخل نہیں ہے، چاند کا دخل ہے۔ اسلام کے معاملات شمسی کیلنڈر سے نہیں چلتے، اسلام کے معاملات قمری حساب سے چلتے ہیں۔ ماہ رمضان کے روزوں کی ابتدا ہوتی ہے تو سورج کو دیکھ کے نہیں ہوتی ہے، چاند کو دیکھ کے ہوتی ہے۔
عید منائی جاتی ہے تو سورج کو دیکھ کے عید نہیں منائی جاتی ہے، چاند کو دیکھ کے عید منائی جاتی ہے. بڑی اہمیت ہے. اسلامی معاملات چاند کے پابند ہیں، اور اس میں چاند کی پابندی کی گئی کہ بھئی روزے رکھنا تو چاند دیکھ کے، عید منانا تو چاند دیکھ کے، مہینے کا آغاز ہوگا تو چاند دیکھ کے. سورج کا پابند نہیں بنایا ہے. معاملات اسلامی میں چاند کا پابند بنایا گیا. حالانکہ سورج کی بھی اہمیت ہے، چاند کی بھی اہمیت ہے. اتنی اہمیت ہے کہ والشمس والضحاہا والقمر اذا تلاہا. صلوات بھیجے محمد وآل محمد. دیکھیں میں آپ کو کہاں تک پہنچانا چاہ رہا ہوں. بھئی اہمیت سورج کی بھی ہے کہ والشمس والضحاہا والقمر اذا تلاہا. چاند کی بھی قسم کھائی جا رہی ہے، سورج کی بھی قسم کھائی جا رہی ہے. اتنی اہمیت ہے کہ سورج مولا علی کے ذریعے مغرب سے پلٹوایا جا رہا ہے، چاند نبی کے ذریعے 2 ٹکڑے کروایا جا رہا ہے. لیکن پابند بنایا گیا چاند کا کہ روزوں کی ابتدا ہوگی ماہ رمضان میں تو چاند دیکھ کے، عید منائی جائے گی تو چاند دیکھ کے، مہینے کا آغاز ہوگا تو چاند دیکھ کے. یہ چاند کا پابند کیوں بنایا گیا؟ تو اس لیے چاند کا پابند بنایا گیا کہ جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو آسمان میں ستارے بھی نظر آتے ہیں، وہ آسمان میں چاند بھی نظر آتا ہے. یہ ذرا سی الگ کی بات ہے لیکن توجہ چاہتا ہوں. چاند بھی نظر آتا ہے، ستارے بھی نظر آتے ہیں، مگر ستارے اپنی جگہ نظر آتے ہیں، سورج کی جگہ نظر نہیں آتے. سورج ڈوبنے کے بعد جو سورج کی جگہ نظر آتا ہے وہ چاند ہے. اس کا مطلب چاند چاند نہیں ہے، چاند سورج کے غروب ہونے کے بعد اس کا جانشین بن جاتا ہے. ہمارے یہاں چاند سورج کی نیابت کرتا ہے. اب چاند سورج کی جگہ آتا ہے، آسمان میں ستارے بھی ہیں، مگر ستاروں کا پابند نہیں بنایا گیا، چاند کا پابند بنایا گیا. ملت مسلمہ نے صحابہ کو ستارہ کہا ہے، حدیثوں نے مولا علی کو چاند کہا ہے. اب سمجھے ہم نے اپنے آپ کو علی کا پابند کیوں کیا ہے. صلوات بھیجے محمد وآل محمد. ایک صلوات اور پڑھ لے محمد وآل محمد. تو اہمیت کا ہے کہ یہ قمری حساب کی اہمیت ہے، چاند کی اہمیت ہے. لیکن عزیزان گرامی، جتنے ماہ رمضان کے روزے کا آغاز ہوتا ہے چاند دیکھ کے، عید منائی جاتی ہے چاند دیکھ کے، لیکن اس چاند دیکھنے میں بھی ایک شرط رکھی گئی. توجہ فرمائیے گا آپ، اس چاند کے دیکھنے میں بھی ایک شرط رکھی گئی کہ چاند کی تصدیق کے لیے بصارت کو شرط نہیں بنایا گیا ہے، عدالت کو شرط بنایا گیا ہے. صلوات بھیجے محمد وآل محمد. توجہ فرما رہے ہیں آپ. بھائی چاند کی تصدیق کے لیے بصارت کی شرط نہیں ہے، عدالت کی شرط ہے. چاند تب مانا جائے گا جب 2 عادل گواہ گواہی دے دیں. صلوات بھیجے محمد وآل محمد. سنیے میں آپ کو اپنی منزل پر لانا چاہ رہا ہوں تو میں اہمیت صفت عدل سمجھانا چاہ رہا ہوں اپنے بچوں کو کہ عدل کی اتنی اہمیت ہے کہ چاند کے لیے بھی عدالت کو شرط قرار دیا گیا کہ چاند کی تصدیق وہ کرے گا کہ جو عادل ہوگا. پھر اگر آپ معاملات سماجی معاملات ہیں، گھریلو معاملات ہیں، آپ ان کے اوپر نظر ڈالیے. تو اب اس بات کے لیے بہت توجہ چاہتا ہوں، شاید کچھ عرض کر جاؤں. اس عدالت کی اور صفت عدل کی اتنی اہمیت ہے کہ شریعت اسلامی نے عام مسلمان کو 1 سے زیادہ شادیوں کی اجازت دی ہے. بہت غور سے سنیے گا، میں بالکل الگ رخ سے آپ کی خدمت میں گفتگو کر رہا ہوں. علماء کرام صاحبان علم سن رہے ہوں گے. دیکھیے عدالت کی اتنی اہمیت ہے کہ 1 سے زیادہ شادیوں کی شریعت نے اجازت دی. مگر جو 1 سے زیادہ شادیوں کی شریعت نے اجازت دی ہے اس کی کیا بنیاد ہے؟ کیا زمین و جائیداد کو بنیاد بنایا گیا ہے؟ کیا باغ و باغات کو بنیاد بنایا گیا ہے؟ کیا مال و منان کو بنیاد بنایا گیا ہے؟ آپ ساری حدیثیں پڑھ لیجئے، قرآن کی آیتیں پڑھ لیجئے، کہیں یہ حکم نہیں ہے کہ اگر زمین زیادہ ہو تو 1 سے زیادہ شادیاں کر لینا، جائیداد زیادہ ہو تو 1 سے زیادہ شادیاں کر لینا. وہاں بھی قانون بنایا کہ اگر عدل کر پانا. صلوات بھیجے محمد وآل محمد. توجہ فرمائیے گا، وہاں بھی قانون بنایا گیا کہ اگر عدل کرنا، یعنی کثرت ازدواج کے لیے بھی عدل کو شرط بنایا گیا کہ 1 سے زیادہ شادیوں کے لیے زمین شرط نہیں ہے، جائیداد شرط نہیں ہے، مال و منان شرط نہیں ہے. شرط یہ ہے کہ اگر ساری بیویوں میں عدل کر پانا تو 1 سے زیادہ شادیاں کرنا. اب دیکھیں مسلمان کے لیے 1 سے زیادہ شادیوں کی اجازت دی گئی، مگر وہاں قانون بنا کہ وہ 4 سے زیادہ شادیاں نہیں کر سکتا. مگر پیغمبر اسلام کے معاملے میں دوسرا قانون نظر آیا.
اور ہمارے یہاں وہاں 4 سے زیادہ شادیاں نظر آئیں. اب سمجھیے دنیا پوچھتی ہے کہ پیغمبر اسلام نے اتنی زیادہ شادیاں کیوں کی؟ تو اصلاً اس لیے کی کہ اللہ کو معلوم تھا کہ میرا حبیب صرف عقد نہیں کرے گا، جن سے عقد کرے گا ان سے عدل بھی کرے گا. کیا سنا ہے آپ؟ بھئی توجہ اور مانے، جسے عقد کرے گا ان سے عدل بھی کرے گا. یہ نبی کی عدالت کے مظاہرے کے لیے نبی کو اجازت دی گئی، اور نبی نے 4 سے زیادہ شادیاں کی. اور شادیاں کرنا اس بات کی دلیل بنی کہ جن سے شادیاں کی ان سے راضی ہونے کی دلیل نہیں ہے، خود نبی کے عادل ہونے کی دلیل ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. غور فرمائیے کس وقت سے میں نے بات کی. وہاں بھی عدل کی شرط ہے. عزیزوں، اللہ کو سب سے زیادہ جو صفت پسند ہے وہ صفت عدل پسند ہے. پھر عزیزان گرامی، شریعت میں سب سے زیادہ اہمیت نماز کی ہے. شریعت میں سب سے زیادہ اہمیت نماز کی ہے، اور نماز میں سب سے زیادہ اہمیت نماز جماعت کی ہے. اور نماز جماعت میں سب سے زیادہ اہمیت امام نماز جماعت کی ہے. بھئی سب سے زیادہ اہمیت نماز کی. نماز میں نماز جماعت اہم ہے، نماز جماعت کے لیے امام جماعت اہم ہے، لیکن امام جماعت کے لیے بھی جو شرط قرار پائی تو عدالت شرط قرار پائی. بھئی قانون بنا کہ نماز جماعت وہ پڑھائے گا جو عادل ہوگا. پڑھنے والوں کے لیے عادل ہونے کی شرط نہیں ہے، پڑھانے والوں کے لیے عادل ہونے کی شرط ہے. بھئی معموم کے لیے عادل ہونے کی شرط نہیں ہے، امام کے لیے عادل ہونے کی شرط ہے. اور اس شرط کے ذریعے سمجھایا جا رہا ہے جب اتنی سی مسجد کا امام غیر عادل نہیں ہو سکتا تو کائنات کا امام صلوات محمد و آل محمد جسے کائنات کا امام بنایا جائے. بھئی وہاں بھی شرط عدالت ہے. جناب ابراہیم جیسا نبی پوچھ رہا ہے، جب کہا گیا کہ انی جعلک للناس اماما، آواز دی قال ومن ذریتی، کہ میری اولاد بھی کوئی امام بنے گا. آواز لا ینال عہد الظالمین، کہ یہ عہدہ ظالموں تک نہیں پہنچے گا. امامت کو بھی عدالت سے مخصوص کیا گیا. امامت کے لیے بھی دولت کی شرط نہیں ہے، کثرت کی شرط نہیں ہے، مجمع کی شرط نہیں ہے، بھیڑ کی شرط نہیں ہے. امام کے لیے بھی عدالت کی شرط ہے. اب جو دنیا ہم پر انگلیاں اٹھاتی ہے اور ہم سے سوال کرتی ہے کہ آپ نے مولا علی ہی کو خلیفہ بلا فصل کیوں مانا، مولا علی کو پہلا امام کیوں مانا، تو ہمارا سیدھا جواب ہے کہ ہم نے مولا علی کو صرف محبت کی وجہ سے امام نہیں مانا ہے، عدالت کی وجہ سے امام مانا ہے. مولا علی کو بھی صرف محبت کی وجہ سے امام نہیں مانا ہے، عدالت کی وجہ سے امام مانا ہے. اس لیے کہ کائنات میں مولا علی کی عدالت جیسی عدالت نہ ان سے پہلے گزری نہ ان کے بعد قیامت تک گزرے گی. واحد کائنات میں مولا علی کی عدالت نظر آئی کہ جس عدالت میں دوست تو دوست ہیں، وہ دشمن جو مولا علی کہنے سے بھاگ رہے تھے وہ بھی لولا علی کہتے ہوئے نظر آئے. حلاوات بھیجے محمد و آل محمد. وہ بھی کہتے نظر آئے کہ اگر یہ نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. مولا علی کی عدالت جیسی عدالت نہ ان سے پہلے دیکھی گئی ہے نہ ان کے بعد دیکھی گئی ہے. بھئی مولا علی کو لوگوں نے حاکم نہیں مانا، مولا علی کو خلیفہ نہیں مانا، لیکن یہ مولا علی کی عدالت کا زور تھا کہ عادل سب نے مانا. بھئی جب جب مشکل پڑی، تاریخ گواہ ہے کہ مقدمے آئے، معاملے آئے، الجھنیں آئیں، تو سب نے کہا کہ علی کو بلاؤ. یہ مقدمہ سمجھ میں نہیں آتا، علی کو بلاؤ. یہ فیصلہ سمجھ میں نہیں آتا، علی کو بلاؤ. یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا، علی کو بلاؤ. بھائی میرا چیلنج ہے کہ دنیا میں جتنے مولا علی کے عہد کے لوگ گزرے سب علی کو بلاؤ علی کو بلاؤ کہتے ہوئے نظر آئے. ارے علی تو علی، کبھی قمبر نے بھی کہا کہ اس موقع پر فلاں کو بلاؤ. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. ایسے فتح عدالت وہ ہے کہ مولا علی کی عدالت کا کلمہ دشمن بھی پڑھتے نظر آئے. ایسے ایسے مقدمے اور ایسے ایسے معاملے ملت مسلمہ کے سامنے آئے جس میں مولا علی کے سوا کوئی فیصلہ کرتا نظر نہیں آیا. بھرے ہوئے دربار میں ایک شخص کہہ رہا ہے کہ میں بغیر ذبح کیا ہوا جانور کھاتا ہوں، میں بغیر دیکھے ہوئے گواہی دیتا ہوں، میں اس پہ ایمان لاتا ہوں جو نہ چلنا جانتی ہے نہ بولنا جانتی ہے، میں بغیر دیکھے گواہی دیتا ہوں، میں
فتنہ و فساد کو دوست رکھتا ہوں، میں حق سے فرار اختیار کرتا ہوں۔ ادھر اقرار کرنے والا اقرار کر رہا ہے کہ میں حق سے فرار اختیار کرتا ہوں، میں فتنہ و فساد کو دوست رکھتا ہوں، میں بغیر دیکھے گواہی دیتا ہوں، میں بغیر ذبح کیا ہوا جانور کھاتا ہوں، میں ایک ایسی چیز پر ایمان لاتا ہوں جو نہ چلنا جانتی ہے نہ بولنا جانتی ہے۔ عدالت فاسدہ سے فیصلہ جاری ہوتا ہے کہ یہ کافر ہو گیا، اسے قتل کر دیا جائے، کہ اتنے میں سلمان نے کہا ابھی فیصلہ نہ کرو، پہلے کل ایمان کو آنے دو۔ اور مولائے کائنات کو بلایا گیا کہ یا علی یہ کافر ہو گیا ہے، کہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں حق سے فرار اختیار کرتا ہوں، یہ کہہ رہا ہے میں فتنے و فساد کو دوست رکھتا ہوں، یہ کہتا ہے بغیر ذبح کیا ہوا جانور کھاتا ہوں، یہ کہتا ہے میں ایسی چیز پر ایمان رکھتا ہوں جو نہ چلنا جانتی ہے نہ بولنا جانتی ہے، کہ میں بغیر دیکھے گواہی دیتا ہوں، یار یہ کافر ہو گیا ہے۔ مولا علی مسکرائے کہ یہ کافر نہیں ہے، یہ مومن ہے۔ تو کہ علی یہ کہہ رہا ہے میں فتنہ و فساد کو دوست رکھتا ہوں، کہ تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن کہہ رہا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنۃ، کہ تمہارا مال بھی فتنہ ہے اور تمہاری اولاد بھی فتنہ ہے، تم اپنے مال کو بھی چاہتے ہو، تم اپنی اولاد کو بھی چاہتے ہو۔ کہ یہ کہہ رہا ہے میں حق سے بھاگتا ہوں، کہ قرآن کہہ رہا ہے الموت حق، موت حق ہے، کیا تم موت سے نہیں بھاگتے ہو؟ میں ہوتا تو کہتا یا علی نہ بھاگتے ہوتے تو میدان ویران نہ ہوتا، پہاڑ آباد نہ ہوتا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ کہ یہ کہتا ہے میں بغیر ذبح کیا ہوا جانور کھاتا ہوں۔ مولا علی نے فرمایا تو نے مچھلی کو کب ذبح کیا؟ کہ یہ کہتا ہے میں ایک ایسی چیز پر ایمان لاتا ہوں جو نہ بولنا جانتی ہے نہ چلنا جانتی ہے۔ فرمایا قرآن کو تو نے کب بولتے دیکھا؟ قرآن کو تو نے کب چلتے دیکھا؟ کہ یا علی یہ کہہ رہا ہے کہ میں بغیر دیکھے گواہی دیتا ہوں۔ مولا مسکرائے گا تو نے خدا کو کئی بار دیکھا جو اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا؟ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ ایک صلوات اور پڑھے محمد و آل محمد۔ ایسی عدالت، خدا کی قسم ایسی عدالت نہ مولا کائنات سے پہلے دیکھی گئی اور نہ قیامت تک دیکھی جائے گی۔ بھئی فیصلہ کرنا، جن مرحوم کے اصالہ ثواب کی مجلس ہے وہ پوری زندگی اس محکمہ عدلیہ سے وابستہ رہے، فیصلہ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ قضاوت کی مسند کوئی معمولی مسند نہیں ہوتی ہے، عدالت کا مرحلہ کوئی معمولی مرحلہ نہیں ہوتا ہے، لیکن عزیزان گرامی قوانین ہیں، فیصلے کے لیے گواہ ہوں تو فیصلہ کیا جائے، ثبوت ہوں تو فیصلہ دیا جائے، دلیلیں ہوں تو فیصلہ دیا جائے۔ مگر کیا کہنا جناب امیر المومنین کا کہ وہاں دلیل کے محتاج نہیں ہیں، وہاں گواہیوں کے محتاج نہیں ہیں، وہاں منزل یہ ہے کہ ایک آقا اور ایک غلام سفر کرتے کرتے ایک صحرا میں پہنچے، اور غلام کے ذہن میں آیا کہ یہاں نہ کوئی جاننے والا نہ کوئی پہچاننے والا، کب تک غلام بنا رہوں، اب کیوں نہ آقا بن جاؤں۔ اس کا مطلب عرب کے غلاموں کی پرانی عادت تھی آقا کی مسند پر قبضہ کرنا۔ کیا سنا ہے آپ؟ اور اس کے بعد اس کی نیت بدلی اور اس نے اپنے آقا ہونے کا دعویٰ کیا۔ اب ایک کہہ رہا ہے کہ میں آقا ہوں، وہ ایک کہہ رہا ہے کہ میں آقا ہوں۔ فیصلہ مولا علی کے سامنے آیا، کوئی ثبوت ہے نہیں، کوئی گواہ ہے نہیں، کوئی تحریری دلیل ہے نہیں۔ اب کیسے معلوم کیا جائے کہ آقا کون ہے غلام کون ہے؟ ایک مرتبہ مولا کائنات نے کہا کہ قمبر ذا میری تلوار لانا۔ قمبر تلوار لے کے آئے کہ قمبر ذا دیوار میں دو موکھے بنانا، دو ہول بنانا۔ قمبر نے مٹی کی دیوار میں دو موکھے بنائے، دو ہول بنائے۔ مولا علی نے آقا سے کہا تو بھی اپنا سر رکھ دے، اور غلام سے کہا تو بھی اپنا سر رکھ دے۔ یہ کہنے کے بعد ایک مرتبہ مولا نے کہا قمبر ذا غلام کا سر توڑ آنا، اور جو اصل غلام تھا اس نے سر کھینچ لیا۔ مولا نے سمجھایا گواہوں سے گواہیاں دلوانا اور ہے، مجرموں کو گواہ بنا دینا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ مجرموں سے گواہی دلوا دینا اور ہے۔ عزیزان گرامی، وہ فیصلے، وہ واقعات مولا کائنات کی حیات میں ملتے ہیں کہ دنیا حیران ہے، ششدر ہے۔ اور صرف یہ قتل کے معاملات اور زمین و جائیداد کے معاملات نہیں ہیں، میتھمیٹیکل مقدمات جس میں آج بھی ذہن انسانی الجھ کے رہ جائے، میڈیکل سے تعلق رکھنے والے معاملات جس میں آپ انسان سمجھ بھی نہ پائے، وہ فیصلے مولا کائنات نے کیے ہیں کہ کائنات کی آنکھوں نے مولا علی کے علاوہ ایسے فیصلے کرتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا ہے۔ تو صفت عدالت سب سے بڑی صفت ہے، اور اللہ کو عادل ہونا سب سے محبوب ہے۔
مگر عزیزان گرامی عدل کہتے کسے نہیں؟ صرف فیصلہ سنانے کا نام عدل نہیں ہے، صرف فیصلہ جاری کرنے کا نام عدل نہیں ہے. عدل کی تعریف یہ ہے کہ حق کو حقدار تک پہنچا دینا، اس کا نام عدل ہے. حق کو حقدار تک پہنچا دینا اس کا عدل ہے. اب دنیا نے بہت جھوٹے افسانے تراشے، عادل کا لقب نہ جانے کس کو دیا گیا، مگر تعریف عدل یہ ہے کہ عدل اسے کہتے ہیں کہ حق کو حقدار تک پہنچا دیا جائے. جو حق کو حقدار تک پہنچا دے اسے عادل کہتے ہیں، جو بنت نبی کا حق چھین لے اسے عادل نہیں کہتے. اصل عدالت کیا ہے اسے جناب امیر المومنین نے قائم کیا. بعض گرامی گفتگو تمام ہو رہی ہے. جن مرحوم کے اصال ثواب کی مجلس ہے وہ بھی پورے زندگی اسی محکمہ عدالت سے وابستہ رہے. وہ دیکھیے اس عدالت کے لیے یہ عدل صفت ایک ہے، مگر اس ایک صفت کے لیے بہت سے علوم کی ضرورت ہوتی ہے. یہ ایک صفت بہت سے علوم کی طلبگار ہوتی ہے. صفت عدل کے لیے علم بھی ضروری ہے، صفت عدل کے لیے عقل بھی ضروری ہے، صفت عدل کے لیے تجربہ بھی ضروری ہے، صفت عدل کے لیے ماضی پر نظر ہونا بھی ضروری ہے، صفت عدل کے لیے مستقبل کے اندیشوں سے باخبر ہونا بھی ضروری ہے. یہ بڑی خاص صفت ہے اور مرحوم اقرباس صاحب پوری زندگی اسی مسند عدالت کے اوپر فائز رہے ہو. کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ یہ عدالت مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہے. جو دنیا میں عدالتیں قائم ہیں یہ جناب امیر المومنین کا صدقہ ہے. ورنہ سب سے بری منزل یہ ہے کہ عدالت کرپٹ ہو جائے. مدینے میں منزل یہی تھی. دیکھیں سماج برباد ہو جائے اگر عدالتوں میں کرپشن پہنچ جائے، سماج تباہی کے کگار پر پہنچ جائے اگر عدالتیں تباہ ہو جائیں. مولا کائنات نے یہ جو دشمنوں کے دربار میں بھی جا کے فیصلے کیے ہیں اور لوگ اس کو ان کی رضا کی دلیل بناتی ہے کہ صاحب مولا علی اگر ان سے راضی نہ ہوتے تو ان کے دربار میں جا کے فیصلے کیوں کرتے. مولا علی نے ان کے درباروں میں جا کے فیصلے کیے تو ان کی محبت میں نہیں کیے، مظلوموں کی حمایت میں کیے. حق کو حقداروں تک پہنچائے اور عدالت کا اصل کانسیپٹ باقی رہے کہ عدالت کسے کہتے ہیں. یہ مولا کائنات ہی کے ذریعے واضح ہوا ہے. اور یہی وجہ ہے عزیزان گرامی کہ زیادہ تر ہماری قوم میں اس وقت بھی اور ماضی میں بھی یہ خاص عہدہ تھا جس سے شیعان عہد کرار وابستہ رہے. چنانچہ مزار شہید ثالث کی آپ زیارت کرنے جاتے ہیں تو شہید ثالث علیہ الرحمہ بھی جس مسند پر جس منصب پر فائز تھے وہ بھی قاضی القضات تھا، جسے آج کی زبان میں چیف جسٹس کہا جاتا ہے. اور عدالت وہی کر سکتا ہے جس کے مولا علی کے نقش قدم کے اوپر نظریں ہوں. علی کے مخالفین کیا جانے کی عدالت کیا ہے. وہاں تو نام کی عدالت ہے. کام یہ ہے کہ زہرا بھرے دربار میں حق مانگ رہی ہے. اس قوم رونے کو یہی بات بڑی ہے کہ سب سے بڑا عدالت کا مذاق وہاں اڑایا گیا جہاں جناب سیدہ اپنا حق مانگنے کے لیے پہنچے. جہاں بنت رسول نے کہا کہ میرے بابا فدق میرے لیے ہبا کر کے گئے تھے اور جواب میں ایک جھوٹی حدیث سنائی گئی. لیکن اس نے کیا کہا اور اس نے کیا سنایا یہ تو سب الگ کی بات ہے. موضوع اگر اس موضوع فدق پر گفتگو کی جائے تو سب سے پہلا موضوع تو یہی ہوگا کہ جس نے فیصلہ سنایا وہ فیصلہ سنانے کا حقدار تھا بھی کہ نہیں. اس لیے کہ الزام جس پر ہو، جرم جس نے کیا وہ منصف نہیں بنتا ہے، اسے تو کٹہرے میں ہونا چاہیے تھا. مگر عدالت کو اس تباہی کی منزل پر پہنچایا گیا کہ خود مجرم ہی منصف بن کے بیٹھ گیا. جناب سیدہ آیتوں پہ آیتیں سنا رہی ہیں، جناب سیدہ دلیلوں پہ دلیلیں دے رہی ہیں اور ادھر سے جھوٹی حدیث سنائی جا رہی ہو. پھر کیفیت یہ ہوتی ہے کہ بنت رسول روتی ہوئی اپنے گھر میں آتی ہیں. ایک 5 برس کی بچی ماں کے قدموں سے لپٹ جاتی ہے. بی بی آواز دیتی ہیں زینب نہ رو، فدق نہ ملا تو باغ جنا تو ہمارا ہے. کہ اماں اس لیے نہیں رو رہی ہوں کہ فدق چھن گیا، میں تو یہ سن کے رو رہی ہوں کہ آپ دن بھر دربار میں کھڑی نہیں اور کسی نے آپ سے بیٹھنے کو بھی نہ کہا. میرا دل کہتا ہے بی بی نے شہزادی کو سینے سے لگایا ہوگا، آواز ہوگی کہ ہم دربار میں کھڑے تھے مگر ہمارے سر پہ چادر تو موجود تھی، ہمارے ساتھ ہمارا شیر جیسا شوہر تو موجود تھا، لیکن ہم دیکھ رہے تم ایسے درباروں میں جاؤ گی جہاں تمہارے بھائی کا کٹا ہوا سر تمہارے ساتھ ہوگا. عزیزو آوازیں بلند ہیں، اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار سید الشہداء کے. ہمارے اختر عباس صاحب مرحوم کے تمام بیٹوں کو، ان کی بیٹیوں کو
ان کے داماد جناب ڈاکٹر اسد عباس صاحب اور دیگر اعزاء کو توفیق صبر عطا کرے. بڑی مقبول شخصیت تھے. یہی وجہ ہے کہ اس لاک ڈاؤن اور بیماری کے زمانے میں بھی بڑی کثرت کے ساتھ مومنین تعزیت کو ہی پہنچے اور تدفین میں بھی پہنچے. یہی دستور دنیا ہوتا ہے, یہی طریقہ دنیا ہوتا ہے کہ کسی کا باپ دنیا سے چلا جائے تو لوگ بیٹوں کو پرسہ دینے کے لیے جمع ہو جاتے. لیکن آسمان کی آنکھوں نے ایسا منظر صرف ایک بار دیکھا کہ مجمع تو بہت جمع ہوا مگر بیٹے کو پرسہ دینے کے لیے جمع نہیں ہوا. کوئی ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنا رہا ہے, کوئی پیروں میں کڑیاں ڈال رہا ہے, کوئی گلے میں توقے خاردار پہنا رہا ہے. 11 محرم کو سید سجاد زمین پر تشریف لائے. چاہنے والی پھوپھی نے چہرہ دیکھا, آواز دی, میرے لال تمہارا چہرہ بتا رہا ہے کہ تم بھی اپنے بابا کے پاس جا رہے ہو. کہا پھوپھی اماں جو میں نے دیکھا وہ آپ نے نہیں دیکھا. کہا میرے لال آپ نے کیا دیکھا؟ کہا ظالم اپنے اپنے نجس جنازوں کو دفن کر چکے ہیں, میرا بابا بے گور و کفن پڑا ہوا ہے. آپ کی آوازیں بلند ہو گئی, 2 منٹ اور مجلس تمام ہے. دیکھیے آج جو دن گزرا وہ عقد معصومہ کونین کا دن تھا, خوشی کا دن تھا. لیکن اسلامی حساب سے 4 بجے کے بعد شب بدل جاتی ہے. لیکن اگر شب نہ بھی بدلی ہو تو غم حسین علیہ السلام وہ ہے کہ شادیوں میں مجلس ضرور ہوتی ہے. اللہ اکبر. خود معصومہ عالم سلام اللہ علیہ اس کو پسند کریں گی. بھئی ہمارے یہاں دستور ہے کہ جب بھی شادی ہوتی ہے تو مولا حسین کی مجلس ضرور ہوتی ہے. یہ اس لیے ہوتی ہے کہ وہی سید سجاد جن کا میں ذکر کر رہا تھا, کسی نے کربلا کے بعد ان سے کہا کہ حضرت میری بیٹی کی شادی ہے, آپ تشریف لائیے. فرمائے کربلا میں جب سے ہمارا گھر اجڑ گیا ہم کسی خوشی میں شریک نہیں ہوتے. کہا آقا آپ کی شرکت کے بغیر میری بیٹی کی شادی نہیں ہوگی. کہا اچھا اگر چاہتا ہے کہ ہم آئیں تو ایک مجلس عزا برپا کر لیں. بس سنیں عزیزوں, ایک روایت یہ, ایک اور مجلس تمام ہے. مجلس عزا برپا کر, وہیں سے دستور بنا کہ ہمارے گھروں میں بھی شادیوں کے وقت مجلس ضرور ہوتی ہے. چوتھے امام تشریف لے گئے. اس شخص نے حضرت کو دیکھا, میری زبان جل جائے میں کیا بیان کروں کہ حضرت کہاں بیٹھے ہوئے تھے. اس نے کہا آقا آپ یہاں کہاں بیٹھے ہیں؟ آواز دی, تجھے کیا معلوم کہ میرے بابا کے عزاداروں کا کیا مرتبہ ہے. عزیزوں ایسی ایک روایت امام جعفر صادق علیہ السلام کے سلسلے کی بھی ہے, وہ سن لیں اور میں مجلس کو تمام کر دوں. میں نے ایک بہت معتبر عالم دین سے سنا, ایک نجفی عالم دین سے سنا کہ چھٹے امام کے پاس ایک شخص آیا. اس نے کہا میں نے آپ جد مظلوم کی مجلس برپا کی ہے. امام نے ہاتھ اٹھائے, کہا پالنے والے ان آوازوں پر رحمت عطا کرنا جو میرے جد مظلوم کے غم میں بلند ہوتی ہے. اس نے تاریخ بتائی. امام نے وعدہ کیا کہ میں تمہارے گھر مجلس میں ضرور آؤں گا. لیجئے مجلس کی تاریخ آ گئی, مجمع آنا شروع ہوا. لوگ آ کے فرش پر بیٹھتے جاتے ہیں اور صاحب خانہ نے سب کو ایک ہدایت کی کہ دیکھو فرش پہ جہاں چاہو بیٹھ جاؤ, لیکن جو ممبر کے سامنے قالین بچھا ہے اس پہ نہ بیٹھنا. اس لیے کہ میں نے قالین امام کے لیے بچھایا ہے کہ جب مولا حسین نے مظلوم کا وارث آئے گا اپنے جد کا پرسہ لینے تو وہ اس قالین پر بیٹھے گا. لہذا اس قالین پر اس صاحب خانہ نے کسی کو بیٹھنے نہیں دیا. کافی دیر ہو گئی, سارا مجمع گیا. صاحب خانہ نے بھرے ہوئے گھر کے اوپر نظر ڈالی اور کہا حیرت کی بات ہے اب تک امام نہیں آئے. تو کسی نے کہا رے امام تو باہر بیٹھے ہوئے ہیں. اب جو وہ گیا تو دیکھا جہاں چوتھے امام بیٹھے تھے وہیں چھٹے امام بیٹھے ہوئے تھے. اس نے ہاتھ جوڑے, کہا آقا آپ یہاں کہاں بیٹھے؟ کہا تجھے کیا معلوم کہ میرے جد کے عزاداروں کا کیا مرتبہ ہے؟ اس نے کہا اچھا آقا آپ کو یہیں بیٹھنا ہے تو بیٹھیے, لیکن خاک پر نہ بیٹھیے. میں قالین لے کے آیا ہوں جو میں نے ممبر کے سامنے بچھایا ہے, میں چاہتا ہوں وہ قالین لے آؤں, آپ اس کے اوپر تشریف فرما ہو جائیں. آواز خبردار قالین کے قریب نہ جانا. کہا آقا اس پہ کوئی بیٹھا ہوا نہیں ہے. کہا نہیں خبردار اس قالین کے پاس نہ جانا. کہا آقا وہ میں نے آپ کے لیے بچھایا ہے, اسے میں نے کسی کو بیٹھنے کی اجازت نہیں دی ہے. کہا ارے تیری نظر کہاں وہاں پہنچے گی جہاں ہماری نظریں جا رہی ہیں. کہا آقا میں عرض کر رہا ہوں اس پہ کوئی نہیں بیٹھا ہے. امام نے کہا یہ نہ کہو کہ کوئی نہیں بیٹھا ہے, میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے جد مظلوم کی ماں فاطمہ زہرا اس کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے. ارے میرا لال جسے میں نے چکیاں پیس کے پالا, جسے کربلا میں رلا رلا ظلموا ایمون قلبی انقلبون. اللہ قبول. حضرات ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر پھر سے مرحوم سید اختر عباس صاحب ابن سید مرتضی حسین صاحب مرحوم کی روح کو اثار ثواب. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
صراط الذين أنعمت قل هو الله أحد. رک کہتی تھی زینب بیویوں تم مجھے معاف کرو، بچ نہ پائے گی اب کوئی چادر، بیویوں تم مجھے معاف کرو، 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 بچ نہ پائے گی اب کوئی چادر، بیویوں تم مجھے معاف کرو، بیویوں تم مجھے معاف کرو، جس کی آہٹ سے کانپتے تھے عدو، جس کی آہٹ سے کانپتے تھے عدو، خوف سے جس کے جاگتے تھے عدو، سو گیا رنے میں ہاتھ کٹوا کر، بیویوں تم مجھے معاف کرو، بیویوں تم مجھے معاف کرو، رن میں ماؤں کی گودیاں سونی، رن میں ماؤں کی گودیاں سونی، ہونے پاتی نہ لوریاں سونی، ہونے پاتی نہ لوریاں سونی، تیر کھاتے نہ یوں علی اصغر، بیویوں تم مجھے معاف کرو، بیویوں تم مجھے معاف کرو، بیویوں
یہ خبر القما سے آئی ہے، جو خبر القما سے آئی ہے، یہی پیغام بیردائی ہے، یہی پیغام بیردائی ہے۔ شیر مارا گیا ترائی پر، بیویو تم مجھے معاف کرو، بیویو تم مجھے معاف کرو، بیویو تم مجھے معاف کرو۔ حال پوچھو نا میرے بھائی کا، حال پوچھو نا میرے بھائی کا، یال پوچھو نا میرے بھائی کا۔ سر نہیں رک رہا ہے نیزے پر، بیویو تم مجھے معاف کرو، بیویو تم مجھے معاف کرو۔ بچ نہ پائے گی اب کوئی چادر، بیویو تم مجھے معاف کرو۔ ماتم حسین السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم رسول اللہ، السلام علیکم وعلى جدك وابيك، السلام علیکم وعلى امك واخيك، السلام علیکم من شهداء کربلا وسراء کربلا، رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آقا غریبان مولا بے کسان زامنان یتیمان واشهد رسان، السلام علیکم یا مولا یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس، السلام علیکم یا انیس النفوس، السلام علیکم یا المدفون ارض الدروس، السلام علیکم یا معیز الشیعة والزوار فی یوم الجزاء، السلام علیکم یا سلطان الغرب والعجم، السلام علیکم یا علی بن موسى الرضا والرازق القدر والقضاء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا مولانا یا صاحب العصر والزمان، الامان الامان من فتنة الزمان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا الایمان، السلام علیکم یا زماننا هذا عجل اللہ تعالی خلق وسأل اللہ تعالی مخرجك ظهورك وجعلنا من انصارك واعوانك ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔